ویلکم ٹو اندر व्लॉग دوستو 26 جولائی کی شام جب یہ والا موسم بن رہا تھا اس وقت دل کر رہا تھا ابھی نکل جائیں ولیج کے لیے، لیکن دوستو اصل مسئلہ یہ تھا ولیج جانے کا ٹائم نکل چکا تھا اور بارش اتنی زیادہ تھی کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا یہاں بیٹھ کے بارش کو انجوائے کرتے ہیں اور گرما گرم سموسے کھاتے ہیں۔ اور دوستو آج کی بارش کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح پانی نے مسجد کی دیوار کو ٹکر ماری اور یہ بھائی اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوستو اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش جاری ہے اور عصر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہم نے یہاں پہ عصر نماز ادا کی اور ہم نے سوچا کل انشاءاللہ نکلیں گے ولیج کے لیے۔ اور دوستو بارش کے دوسرے دن اتنی زیادہ گرمی تھی ہم نکل نہ سکے ولیج کے لیے۔ آج ہے تیسرا دن اور ہم نکل رہے ہیں ولیج کے لیے۔ سب سے پہلے رنگیلی میں ڈلواتے ہیں پیٹرول۔ دوستو فرعون جتنا بھی حرامی تھا لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ ایک دن پیٹرول 1 روپے کم کیا اور دوسرے دن 1 روپے 63 پیسے بڑھا دیا۔ اور میرے اس سفر میں میرے ساتھ ہے مولوی اسد اللہ سمیع جو اب ہم کراس کرنے والے ہیں اس روڈ کا مشہور چوک فوجی موڑ، اور یہ والی گاڑی تو میرے گاؤں کی لگ رہی ہے۔ اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس ریلوے ٹریک کا کام کب مکمل ہوگا؟ کیونکہ 1 سال سے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا کام، لیکن ابھی تک ایک پل بھی نہیں بنا۔ لگتا تو کچھ یوں ہے کہ اور 4 سال لگ جائیں گے اس پل بننے میں۔ اور دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تھر کی زمین کو ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلا کر کاشت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد ہر طرف ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے اور کسان بھائی پوری محنت کے ساتھ اپنی زمینوں کو آباد کرنے میں مصروف ہیں۔ اور دوستو یہ روڈ ویسے ہی نیا بنا ہوا ہے اس لیے پہلے ہی بہت خوبصورت لگ رہا۔ ابھی تو بارش کو صرف چند دن ہوئے اس لیے دونوں طرف ہریالی ابھی پوری طرح آئی نہیں ہے، لیکن چند ہی دنوں میں یہ سارا علاقہ سبز کی چادر اوڑھ لے گا تو یقین مانیے اس روڈ کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اور دوستو یہاں پہ تو بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے جہاں پہ 3 اونٹوں کی مدد سے ہل چلایا جا رہا ہے۔ پہلے تھر میں زیادہ تر کاشتکاری اسی روایتی انداز میں ہوتی تھی، اب اگرچہ ٹریکٹر آ چکے ہیں لیکن آج بھی بہت سے کسان اپنی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر تھر کی ثقافت، سادگی اور خوبصورتی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ بارش کو آج تیسرا دن ہے لیکن ابھی بھی کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زمین سے تازہ تازہ گھاس نکلنا شروع ہو گئی ہے اور جگہ جگہ مویشی ریوڑ اسی گھاس پر چل رہے ہیں اور بارش کے بعد تھر میں زندگی ایک بار پھر لوٹتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے۔ دوستو یہ تھر کے خوبصورت منظر دیکھتے ہوئے ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں اسد بھائی کے گاؤں، کیونکہ اسد بھائی کا گاؤں میرے گاؤں سے پہلے آتا ہے۔ اور دوستو عصر نماز کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پہ عصر نماز ادا کرتے ہیں پھر چلیں گے اپنے ولیج کی طرف۔ اور دوستو اس مسجد کا ابھی تعمیراتی کام جاری ہے، یہ اسد اللہ بھائی والے بنوا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی زبردست پودے لگے ہوئے ہیں الگ الگ قسم کے جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آئے۔ اور دوستو مسجد کے اندر کا ویو دکھاتے ہیں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی ہوادار ہے یہ مسجد۔ دوستو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم پہنچے اسد بھائی کے ولیج والے دکان پہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی مدد بھائی یہ دکان چلاتے، اور اس دکان میں ہمیں ہر وہ چیز نظر آئی جو ہماری ضروریات کی ہے، یعنی کہ آپ کو عمر کوٹ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری ایک چھت کے نیچے آپ کو مل رہی ہے، کپڑا، برتن اور گروسری کا سارا آئٹم۔ اور دوستو اتنی دیر میں چائے بھی آ چکی تھی، پھر اسد بھائی کے ساتھ چائے بھی اور پھر ہم M9 موٹر وے سے نکل کے اپنے ولیج اور مغرب نماز ادا کی اپنے محلے والی مسجد میں۔